بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں محبت والوں کا درود پاک سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑے اعجاز کے ساتھ، بڑی اعزاز کے ساتھ، بڑی شانوں کے ساتھ نوازا ہے، اور کہ سرکار علیہ السلام جہاں سے بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے آپ ان کو سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور اعزاز بھی عطا فرما رکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے روزہ اطہار پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جہاں کہیں سے بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ فوراً اس کا درود سنتا ہے، سن کر وہ درود لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سرکار کسی کا درود سن نہیں سکتے جو فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ فرشتوں کا درود پہنچانا یہ سرکار علیہ السلام کی اعزازی شان ہے۔ سرکار علیہ السلام کی اعزازی شان ہے کہ وہ غلام ہے، وہ نوکر ہے جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں قاصد کی طرح درود پہنچاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی ذرا غور کرنا، ہمارے آقا علیہ السلام لوح پر قلم چلنے کی آواز اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم پاک میں سماعت فرما سکتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو لوح پر جو قلم چلتی تھی اس کی آواز اپنی والدہ محترمہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن پاک میں سنتے رہے ہیں۔ جو سرکار بطن پاک میں لوح پر قلم چلنے کی آواز سن سکتے ہیں، کیا وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر تمہارا میرا درود پاک نہیں سن سکتے؟ اللہ اکبر۔ اچھا ماننا یا نہ ماننا یہ مقدر کی بات ہے، ماننا ہر کسی کی قسمت میں بھی نہیں لکھا۔ ولی کامل میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو فرشتے کی ڈیوٹی ہے نا، وہ ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے، سرکار کی ذات پر درود لے کر حاضر خدمت ہوتا ہے، بیک وقت میں سب کی آواز سنتا ہے، تو جو اللہ اس فرشتے کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ بیک وقت میں ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کی آواز بھی سنتا ہے، درود پاک کے تحفے لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا ہے، جو اللہ اس کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے وہ اپنے حبیب کو طاقت نہیں عطا فرما سکتا؟ میرے پیر و مرشد فقیہ اثر قبلہ اعلیٰ مفتی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے کمرے میں ایک دن میرا ایک دوست آیا، اس کے پاس موبائل تھا، ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ حضور آپ کہیں بات کرنا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ میں کوئی حاجیوں سے؟ تو خیر میں نے نمبر دیا تو اس نے فوراً بٹن دبایا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں وہاں محمد پورہ سے مکہ مکرمہ میں رابطہ ہوا، بات شروع ہو گئی، بات بالکل کلیئر آ رہی تھی، صاف آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ فون پر بات بھی بالکل صاف آ رہی ہے۔ نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ اگر ظاہری سائنس کا یہ کرشمہ ہے تو باطنی ربانی روحانی طاقت کا کیا کہنا؟ اگر ایک فون انسان کا بنا ہوا جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کہیں کی آواز کہیں تک پہنچا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنی شانوں کے ساتھ نوازا ہوگا کہ وہ اب گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کا درود نہیں سن سکتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔